میں زندگی کی احتیاجوں میں سے ہر چیز کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں، لیکن موسیقی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آواز خوش میرے لیے زندگی کا سہارا، دماغی کاوشوں کا مداوا اور جسم و دل کی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ الفاظ عالم دین، جنگ آزادی کے مجاہد اور ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد کے ہیں۔ یہ عام معلومات میں نہیں ہے کہ مولانا آزاد نہ صرف سنگیت کو سننے کے شوقین تھے، بلکہ وہ خود ستار بجایا کرتے تھے، جس کی انہوں نے 5 سال ٹریننگ لی تھی۔ سنگیت سے ان کا لگاؤ آخری دم تک رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انگریزوں نے ہندوستانی سرکار کو آل انڈیا ریڈیو کی باغ ڈور سونپی تو مولانا آزاد نے ایک خط سردار پٹیل کو لکھ کر ان سے درخواست کی کہ ریڈیو پر سنگیت کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے، ہندوستان کی ریڈیو سے ہندوستانی سنگیت کی بڑھوتری ہونی چاہیے جو نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کے بعد سردار پٹیل نے اس طرف خاص دھیان دیا اور آل انڈیا ریڈیو پر کلاسیکی ہندوستانی سنگیت کو خاص جگہ دی گئی۔ انہوں نے خود ایجوکیشن منسٹر بننے کے بعد سنگیت ناٹک اکادمی جیسے ادارے قائم کیے، سنگیت کی پڑھائی کی اسکالرشپ جاری کی اور اس بات پر زور دیا کہ ہندوستانی سنگیت پوری دنیا میں پھیلے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سنگیت کی دھروہر کو اس لیے بھی سنجو کر رکھنا ضروری ہے کیونکہ اسی میں ہندوستانی بھائی چارے کی روح بستی ہے۔ ان کی نظر میں ہندوستانی سنگیت دنیا کے کسی بھی سنگیت سے افضل تھا۔ اصل میں مولانا کی سنگیت سے محبت 17 برس کی عمر میں 1905 میں تب ہوئی جب وہ کلکتے میں ایک کتاب کی دکان پر فارسی کی ایک کتاب دیکھ رہے تھے۔ کتاب کا نام راگ درپن تھا، جو فقیر اللہ سیف خان نام کے ایک سنگیت کار نے لکھی تھی۔ اورنگزیب کے وقت میں لکھی گئی یہ کتاب اصل میں سنسکرت کی ایک کتاب کا ترجمہ تھی۔ مولانا آزاد کتاب کے پنے پلٹ ہی رہے تھے کہ ایک انگریز نے آ کر ان سے کہا کہ ہندوستانی سنگیت بہت مشکل ہوتا ہے اور تم کو یہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی۔ مولانا آزاد نے اسے ایک چیلنج لے لیا۔ ان کے والد کے مرشدوں میں مسیتا خان نام کا ایک سنگیت کار ہوا کرتا تھا۔ مسیتا جے پور اور دلی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مولانا آزاد نے اس سے سنگیت سکھانے کو کہا۔ مولانا کے والد سنگیت کے خلاف تھے۔ ایسے میں ایک دوست کے گھر چھپ چھپ کر سنگیت کی ٹریننگ لی جانے لگی۔ مولانا آزاد نے ستار میں مہارت حاصل کی اور 5 سال کے ریاض کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی انگلیوں پر تاروں کے نشان ہو گئے تھے۔ مولانا کو ستار کا کس قدر شوق رہا ہوگا، اس کا اندازہ آپ ان کی اس تحریر سے لگا سکتے ہیں جہاں وہ لکھتے ہیں کہ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آگرہ کے سفر کا اتفاق ہوا۔ اپریل کا مہینہ تھا اور چاندنی کی ڈھلتی ہوئی راتیں تھیں۔ جب رات کی پچھلی پہر شروع ہونے کو ہوتی تو چاند پردہ شب ہٹا کر یکا یک جھانکنے لگتا۔ میں نے خاص طور پر کوشش کر کے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو ستار لے کر تاج محل چلا جاتا اور اس کی چھت پر جمنا کے رخ بیٹھ جاتا۔ پھر جوں ہی چاندنی پھیلنے لگتی، ستار پر کوئی گیت چھیڑ دیتا اور اس میں محو ہو جاتا۔ مولانا جب 1942 میں جیل گئے تو ان کا ریڈیو ضبط کر لیا گیا۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ مجھے اگر آپ زندگی کی رہی سہی راحتوں سے محروم کر دینا چاہتے ہیں تو صرف موسیقی سے محروم کر دیجیے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہاں احمد نگر کے قید خانے میں اگر کسی چیز کا فقدان مجھے ہر شام محسوس ہوتا ہے تو وہ ریڈیو سیٹ کا فقدان ہے۔